جی ہاں، اس سمیت دیگر واقعات سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل 100% اسلامی تعلیمات سے خالی ہے اور عاری ہے، اور اس کے اندر جہالت کے عناصر 100% بھرے ہوئے ہیں کہ انسان صبر نہیں کر سکتا، تحمل مزاجی نہیں ہے، اور دینی تعلیمات وہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو ان کے نقصانات اور ان کے نتائج یہ ان سمیت دیگر واقعات میں ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ لے کے جاؤ۔ مصیبت اور پریشانی اور برے لہجے کے وقت اگر آپ کو کوئی برا بدتمیزی کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے صبر کرو، ٹھیک ہے؟ گالی کا بدلہ گالی دے کر کے یا جو ہے وہ جہالت کا مظاہرہ کر کے نہ دیا جائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ۔ بہادر کسے کہا؟ جو کسی کو پچھاڑ دے نہ، بلکہ وہ کہ جو صبر کرے۔ اور اسی طرح قرآن نے کیا کہا کہ جب بھی مصیبت آتی ہے مومنین پر تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت کے وقت، اول وقت میں، اور الصبر عند الصدمات الاولیٰ، پہلے ہی جب آپ کو کوئی دکھ پہنچے، ذہنی جسمانی کوئی بھی کسی بھی اعتبار کا، تو انسان پہلے وقت میں صبر کرے۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سے سیکھنے کو ملیں گی۔ لینے دینے کے معاملات، حسن معاشرت جس قدر ہمارا بہتر ہوگا، ہمارے دنیا کے نزدیک معیار اور بڑھے گا۔ اگر ہم سیلر ہیں، چیز جو ہے بیچنے والے ہیں، تو ہماری چیزیں اور خرید و فروخت کے حوالے سے اوپر ہو جائیں گی، ہمارے کسٹمر بڑھ جائیں گے۔ لیکن ہماری زبان ہی درست نہ رہ سکی تو پھر ہمارا جسم اور ہمارا کاروبار کیسے محفوظ ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔